تخلیقی صلاحیتیں جو ہے نا یہ بچوں میں ہونی چاہیے. جو بچہ لکھنے میں اچھا ہے وہ اچھا بولتا بھی لے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بچہ نہیں بول سکتا, لکھ نہیں سکتا, تو یہ لکھیں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر کانفیڈنس بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک بچہ نہیں لکھتا, کچھ نہیں کرتا, تو لکھنا شروع کر دیں. اس اکیڈمی میں ہم ایکسٹمپریری اسپیچز بھی کرواتے ہیں, ٹاپک دیتے ہیں, اس ٹائم آن دی اسپاٹ بچے بولتے ہیں. تو آج کا جو عنوان ہے ہمارے اسپیچ کا وہ ہے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. میں اسپیچ کروں گا لیکن ٹکڑے ٹکڑے میں کروں گا. کچھ بند پڑھوں گا, پھر ایک اسپیچ وہاں سے آئے گی, پھر ہم کچھ شیئر پڑھیں گے. اس طرح میرے جو لفظ ہوں گے, آپ اسپیچ بنانا چاہتے ہیں تو بعد میں اسپیچ بنا سکتے ہیں. اور میرے اسپیچ کو آپ لوگ اسپیچ کو آپ کر سکتے ہیں, میری سے پرمیشن ہے سارے بچوں کو, کوئی کاپی رائٹ اس کا نہیں ہے. اور اسپیچز کے حوالے سے ہم نے ویسے بھی بہت جلد ایکسٹمپریری اسپیچز کے حوالے سے مارکیٹ میں ہماری بک آنے والی ہے, یومرس بھی آنے والی ہے, اس پہ کام جاری ہے. ڈیکلیمیشن کے حوالے سے بھی ایک بک آنے والی ہے, انگلش اردو دونوں کی آ رہی ہیں. انگلش کا کام تک ہمارا 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے, اردو کا کام بھی 60% کمپلیٹ ہے. کیونکہ بچوں کو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ سر اسپیچ ہم نہیں لکھ سکتے, لکھ کے دیں. میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہر بچے کے لیے اسپیچز لکھتے رہیں. تو اس بک میں ہم نے کوئی ایسا ٹاپک چھوڑا نہیں ہے جو مطلب کہ جس پہ اسپیچز پاکستان لیول کی میں بات آل پاکستان لیول کی اسپیچز ہوتی ہیں, ہر طرح سے کور کیا گیا ہے. یومرس یعنی مزاحیہ اسپیچز انگلش اردو دونوں کی, ڈیکلیمیشن جو آل پاکستان مختلف کیڈ کالجز میں ہوتی ہیں, اسی طرح ڈیبیٹس تیسرا جو ہے فار اگینسٹ موافقت اور مخالفت میں, اردو میں بھی انگلش میں بھی. تو یہ انشاءاللہ ایک ضخیم جتنے میرے نوٹس ہیں انیشل ٹیسٹ کیا اس بھی سے ہمیں امید ہے کہ یہ بک جو ہے جو اسپیچز کی بک ہے یہ زیادہ لوگ خریدیں گے اور بچوں کو فائدہ ہی پہنچے گا. اسپیشلی وہ تمام کیڈ کالجز کے اونرز اور سرکاری جو کیڈ کالجز ہیں وہاں جو کیڈٹس ہوتے ہیں ان کو یہ کتاب بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی. ٹاپک عنوان میں دیا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. ان بچوں کو دیے, دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا خیالات کا اظہار کیسے کرتے ہیں. اسٹارٹ میں ان کو شیئر پڑھوں گا. یہ تو سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے مگر, یہ تو سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے مگر, مشعلیں بجھنے نہ دو ظلم کی ایوانوں میں, وطن میں آگ کی لپٹیں ہیں شاہراہوں پر, حوصلہ پھر بھی ہے جل جانے کا پروانوں میں, آندیاں جبر و تشدد کی بہت تیز سہی, آندیاں جبر و تشدد کی بہت تیز سہی, وہ دیے ہم ہیں جنہیں جلنا ہے طوفانوں میں. یہ آپ نے اسٹارٹ میں شیئر پڑھنے میں, پھر آپ کوئی بھی تمید باندھ سکتے ہیں جیسے ہم نے باندھی ہے. زی وقار ایک طرف تو قال اللہ قال رسول کی صداؤں سے گونجتے ہوئے لاکھوں مدارس, اللہ کی ضرب سے معمور خانگاہیں ہیں, دنیا تیاگ کر چلے کاٹ کر پیران حرم کا منصب, سنبھالے دستار و جبا کے مالک ہیں. دوسری طرف نتائجیت پرستی کے علم بردار اوپن مارکیٹ اکانومی کے نام پر غریب ممالک کا خون چوستے یورپی کیڑے اقتصادی, فنی, سائنسی اور سیاسی استحکام کے عامل ممالک ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ وہ ملت جس سے دنیا نے اخوت کا سبق سیکھا بلا بیٹھی ہے شاید آج آداب مسلمانی. وہ ملت جس سے دنیا نے اخوت کا سبق سیکھا بلا بیٹھی ہے شاید آج آداب مسلمانی. نہیں ہے مسترب کوئی فلسطین کی تباہی پر, ہے میوہ خواب مصر و شام اور ترکان عثمانی. کبھی اہل عرب میں کوئی فتنہ جاگ اٹھتا ہے, کبھی اہل عرب میں کوئی فتنہ جاگ اٹھتا ہے, کبھی آپس میں لڑتے ہیں عراقی اور ایرانی. نہ جب تک بزم جہاں کے نئے انداز ہوں پیدا, بہت دشوار ہے عرض مقدس کی نگہبانی, بہت دشوار ہے عرض مقدس کی نگہبانی. ہر قوم کا ہر فرد صاحب کردار ہو جائے تو اس کی ذات باطل کیسے تلوار ہو جائے. اذان تھی, دوبارہ اس شعر کو ہم پڑھیں گے. کبھی اہل عرب میں کوئی فتنہ جاگ اٹھتا ہے, کبھی آپس میں لڑتے ہیں عراقی اور ایرانی. نہ جب تک بزم جہاں کے نئے انداز ہوں پیدا, بہت دشوار ہے عرض مقدس کی نگہبانی. ہر قوم کا ہر فرد صاحب کردار ہو جائے. صاحب کردار ہونا بہت بڑی بات ہے, جو کمی ہے آج کل. ہر قوم کا ہر فرد صاحب کردار ہو جائے.
تو اس کی ذات باطل کیسے تلوار ہو جائے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ میں نے اسٹارٹ لیے, ابھی نیکسٹ اسی کو کنٹینیو کریں گے اس ٹاپک پہ. دانش جی بچے, کیا آپ کے خیالات ہیں؟ ادھر سے آواز اتنی اونچی ہو کہ کلیئر سنائی دیں. دور حیات کے اندر ایک مسلمان کا جینا ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا شخص اسے دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس کی چال سے, اس کی ڈھال سے, اس کے اخلاق سے, اس کے نظریے سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. وہ یا سچ میں مسلمان بھی ہے یا اہل ایمان بھی ہے. وہ باطل کے خلاف لڑتا بھی ہے یا صرف اپنی زبان سے باتیں کرتا ہے. اسی طرح ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں, وہی مرد ہے ملت کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہو بے داغ وہ ضرب و کاری. گڈ شاباش. نیکسٹ اسی ٹاپک پہ کون سا اسٹوڈنٹ بولے گا؟ والنٹیئر خود بولنا ہے, اتنا ہی بولیں جتنا یہ بچہ بولے. یہ بچہ آیا گلگت بلتستان سے, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ خرم شہزاد. قابل قدر اساتذہ کرام, اونچا بولنا ہے تاکہ آواز آپ کی اس ویڈیو میں آ جائے. جی شاباش. قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو, السلام علیکم. آج میں جس موضوع پہ لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اپنے ارد گرد کی آسائشوں سے نکل کر خود کو ایک ایسے سانچے میں ڈالو کہ آپ ایک قیمتی چیز بن کر معاشرے کی لوگوں کی اصلاح کریں. تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. محترم ساتھیوں, علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت جس نے برصغیر کی مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے جگایا اور ان کو محترم ساتھیوں, علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت جس نے برصغیر کی مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے جگایا اور ان کو ایک الگ اسلامی ریاست کا انتخاب کیا, ایک ایسی ریاست جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. عزیز ساتھیوں, انسان اس دنیا میں چاہے تو کیا حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر دن دگنی رات چگنی محنت کرتا ہے تو وہ آخر کار اپنے منزل کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے. عزیز ساتھیوں, اگر انسان اپنی ظاہری دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا تھا. تو انسان کو سمجھ آتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو کچھ انسان اس دنیا میں بوتا ہے آخرت میں اس کا صلاح ملتا ہے. مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, یہ دانے خاک میں مل کر گلو گزار ہوتے ہیں. گڈ, کلیپنگ کر دیں بچے کے لیے, بہت اچھا بولے ہیں, میرے سے اچھا بولے ہیں. گڈ شاباش. یہ بچہ تھا گلگت بلتستان سے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ادھر پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جی نیکسٹ تھوڑا سا میں ایسے بولوں گا, پھر ہمارے ایک بچہ ہے کٹ کا سوگدا کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ بولے گا. جناب والا, آج بزم جہاں کا وقار سائنس اور ٹیکنالوجی میں دست مہارت حاصل کرنے پر ہے. بزم جہاں کے نئے انداز انسانیت کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دینے میں مضمر ہیں. آج بزم جہاں اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ مادیت کے جلوں میں زندگی سنوارنے کا ہنر ہے. آج بزم جہاں اپنی تمام تر کج ادائیوں کے ساتھ وجود حیات کے شجر کو توانائی بخشنے کا مہر لی ہے. آج بزم جہاں شستہ روح اور روشن جہاں ہے, وہ روح سے مزین اور آرائش ظاہری سے آراستہ ہے. اور جب میں نگاہ اٹھا کر اپنے ہی وطن کے کوچہ و بازار کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان الانسان لفی خسر کا لبادہ اوڑے ہے. یہاں چار جانب افلاس ہے, آلام ہیں, جلتے شہر ہیں, برودی دنیا سے لپٹے دیار ہیں. زندگی علمیہ کا نام بن چکی ہے. تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے لمحوں کو صدیوں کا لبادہ عطا کیا, گھڑیوں کو زمانوں کا روپ دیا اور وقت کی دھڑکنوں میں اپنے جہد مسلسل اور عمل پہم کا رس گھول دیا. وہ راتوں کے راکب بن کر بزم جہاں کے حاکم بن بیٹھے ہیں. انہوں نے علم و قلم اور تحقیق اور ریسرچ سے یوں محبت کی کہ اپنے عمل کی طاقت پر یوں پکار اٹھے کہ ہم نہ ہو تو زمانے کی سانس رک جائے, کہ ہم نہ ہو تو زمانے کی سانس رک جائے. قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں, قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں. نیکسٹ بولیں گے, اسی پہ کنٹینیو کریں گے, کریڈٹ کارڈ سرگودا کے اسٹوڈنٹ. اٹھ کر بزم جہاں کا اب اور ہی انداز ہے. اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ اس کا مقام کیا ہے, اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو فرشتے سے بھی افضل بنایا ہے, مگر
اس میں محنت لگتی ہے، اس کے لیے ایک کامل ایمان والا بننا پڑتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا پڑتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ آج کل کے لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم کہ انصاف کیا ہے، صبر برداشت اور مل کر رہنا کیا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اتنے غفلت میں ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور بھاگے جا رہے ہیں، نماز سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ ادھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، لیکن لوگ غفلت میں اتنے ہیں کہ وہ اذان کا جواب دینا گوارا نہیں سمجھتے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال نے لوگوں کو اپنی شاعری سے بیدار کیا، لوگوں کا حوصلہ بلند کیا اور ان کو سمجھایا کہ غفلت کی نیند سے جاگ اور اپنا مقام دے۔ اقبال نے قوم کو شاہین کا موضوع دے کر فرمایا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی۔ گڈ، کلیپنگ کرنے اس بچے کے لیے، بہت اچھا بولے گا، فرسٹ ڈے ہے اس اسٹوڈنٹ کا اور اچھا بولے ماشاء اللہ۔ جناب صدر، میں مایوس نہیں ہوں، آج کا مسلمان آج بھی زندہ ہے، وہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اس کا خون ابھی سرد نہیں ہوا، وہ بزم جہاں کے نئے انداز اپنا کر اقوام عالم میں ابھرنے کا جذبہ تہار رکھتا ہے، وہ اٹھ کے بزم جہاں کا اور یہ انداز کے راز نہاں سے واقف ہے، وہ عزم و حوصلہ رکھتا ہے، وہ زندگی کی اس کایا کلپ میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے بیت سے واقف ہے، آشنا ہے، شمع کی طرح جلیں بزم گئے عالم میں، خود جلیں دیدے اغیار کو بینا کر دیں۔ نیکسٹ کون اسٹوڈنٹ بولے گا؟ والنٹیئر جی بچے آپ آسان اسٹینڈ اپ، فی البدی بولو، دیکھ کے مت پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایسے بول سکتے، ایک بچہ ہے ماشاء اللہ بڑا جینیس اسٹوڈنٹ ہے ہمارا یہ، اور اس کا تعلق صدیق پبلک اسکول سے ہے جو 6 روڈ پنڈی میں ہے۔ جی اٹھ کے بد میں جہاں کا اور یہ انداز ہے، آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اٹھ کے بز میں جہاں کا انداز ہی اور ہے۔ آج ہم اپنے اس ملک میں آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم غلام ہیں، ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اٹھو میرے جوانوں، اٹھو، اپنے حق کے لیے لڑو، کیونکہ اگر ہم اٹھیں گے نہیں تو دنیا ہمیں کچل کے چلی جائے گی۔ یہ اگر ہم اس کی مثال ہم یہ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ جو آج کل فلسطین اور کشمیر میں حالات ہیں، ہاں جو انگریز ہیں انہوں نے ہمیں ٹس سے مس ہونے نہیں دیا، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، تو ہم مسلمان، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے جو سب طاقتوں سے بڑھ کے طاقت ہے ماشاءاللہ۔ جی تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ الٹی سیدھی حرکتوں پہ لگے ہوئے ہیں، نہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ میں اپنے نوجوانوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ اٹھو، اپنے لیے لڑو، اپنے ایمان کو کمزور مت ہونے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا دل خالی ہے اسی پر جنات اور اس طرح کی چیزیں حاوی ہوتی ہیں۔ تو میں اب ٹھیک ہے شاہ، کلیپنگ کر دو بچے کے لیے، بہت اچھا بول رہے ہیں، ایکسٹمپرے بول رہے ہیں، بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے بہتر ہے بڑوں سے۔ جی لاسٹ میں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، بچہ اس کی بات کر رہے ہیں، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اب اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ نیکسٹ بچہ بولے گا مری کا، جو کہ لوڈ ٹوپس ہے، بچہ ڈیلی آتے ہیں۔ آپ کا بیٹا نام کیا ہے؟ عبد الاحد، اسٹارٹ اپ۔ اس کے فادر بھی آج بیٹھے جس ہیں۔ موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ آج ہم بے شک اپنے آزاد ملک میں گھوم رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ فلسطین ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے اور کشمیر ہمارے وطن کا ٹکڑا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں آواز اٹھائیں اور آزادی سے ہمکنار ہوں۔ اللہ ہمیں فلسطین اور کشمیر کے حق میں بولنے کی ہمت اور جذبہ عطا کرے۔ گڈ شاہ، کلیپنگ کر دو بچے کے لیے، بہت اچھا۔ نیکسٹ بولیں گی ہماری اسٹوڈنٹ فیمیل جو آئی ہیں میاں والی سے، مقدس۔ السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ آج ہمارا ملک اندھیروں میں ڈوبا چلا جا رہا ہے، اس کی ترقی پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر ہم لوگ سوئے رہے، اس کے لیے اٹھ کر محنت نہ کی، جدوجہد نہ کی، تو ہمارا ملک ترقی حاصل نہ کر سکے گا۔ میرے محترم اساتذہ، جیسے کہ ہمارے رہنماؤں نے اس ملک
کو بنانے کے لیے اپنے آرام کو قربان کیا. انہوں نے ترقی کے لیے محنت کی تاکہ ہماری قوم کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. مگر آج کل ہمارے نوجوان وہ محنت نہیں کر رہے جیسا کہ ہمارے رہنماؤں نے ان سے توقع کی تھی. جیسا کہ اسی طرح ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو آج کل ہم صرف دوسروں پر ہی انحصار کرتے ہیں, دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں, نہ کہ ہم لوگ اپنی مدد آپ کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی جدوجہد کریں کے لیے جدوجہد کریں اور دوسروں پر توقعات نہ کریں بلکہ اپنی مدد آپ کر کے کامیابی حاصل کر سکیں. شکریہ. ٹھیک ہے. بچوں نے زیادہ تر آج کی حالت پہ اپنا خیالات کا اظہار کیے کہ آج ارض مقدس کے گلی کوچوں میں جہالت ہے, لا علمی ہے, بددیانتی ہے, خیانت ہے, خرابی و فساد ہے, سرفروش ضمیر فروش بن چکے ہیں, قلم فروش قوم فروش بن چکے ہیں. لگتا ہے کہ ہر آنکھ اندھی ہو چکی ہے, ہر کان بہرا ہو چکا ہے, دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے, بازو شل, پاؤں مفلوج اور دماغ معوف ہے. لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں. آج بھی اگر ہم دین پہ چلنا سیکھیں, دین کو اپنائیں, رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو وہی جو عظمت ہے لوٹ کے واپس آ سکتے جو اسلاف نے ہمارے سینے کے اندر پیدا کی ہے. نہ وہ شمشیر قبضے میں, نہ وہ اسلام باقی ہے. افسوس کیا ہے, نہ وہ شمشیر قبضے میں, نہ وہ اسلام باقی ہے. ہمارے پاس اب کیا ہے؟ خدا کا نام باقی ہے. ہمارے پاس اب کیا ہے؟ صرف خدا کا نام باقی ہے. صرف خدا کا نام ہے لیکن پریکٹیکل مسلمان نہیں ہے. لیکن اندر ایک جذبہ ہے ایمان کا, اور یہ ایمان کا جذبہ اگر توانائی اختیار کر جائے, دوبارہ سے ہم ٹیپو سلطان, محمد بن قاسم, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسلمان پیدا کر سکتے ہیں. نیکسٹ بولے گا ہمارے اسٹوڈنٹ احمد. اسٹینڈ اپ. آج جس موضوع پہ مجھے آپ کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. آج ہم بے شک ایسی آزاد ملک میں گھوم رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم غلامی کی زندگی جی رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم غلامی کی زندگی جی رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے حق میں آواز اٹھائیں. لیکن اصل میں ہم غلامی ہی ہیں اور غلام ہی ہیں. ہمیں غلامی کی زندگی نہیں, اصل میں ہم غلام نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں. انشاءاللہ غلام نہیں ہیں. ہم کہیں آزاد ہیں, مرد مومن محمد عربی کے غلام ہیں ہم. بات آئیے سمجھ بیٹھ جائیں. لاسٹ میں یہ بچہ بولے گا, نوشہرہ سے آیا ہے بچہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عثمان. اسی ٹاپک پہ بولیں کہ آج کے حالات کیسے اور ہمیں کیسے چینج ہونا چاہیے. فی البدی بولیں. سر آج کی ہمارا عنوان ہے کہ بزم جہاں میں, تو اس حوالے سے اس حالات کو ابھی حالات آپ نے سن لیے بچوں سے ان کے پوائنٹ آف ویو, تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے, کیسے چینج ہو سکتے ہیں؟ سر اصل میں ہم تو کامیاب ہو گئے, ہم اپنی کامیابی منا رہے ہیں اور 14 اگست بہت جوش خروش سے منا رہے ہیں. لیکن آج بھی ہم میں نہ عورتوں کا رسپیکٹ ہے. آج مطلب لوگ عزت نہیں کر رہے. آزاد تو ہم ہیں, آج ہم اپنی آزادی منا رہے ہیں اور بہت جوش خروش سے منا رہے ہیں یہاں پاکستان, کیونکہ یہاں پہ ایمان ہے, مومن ہے, مرد مومن ہے. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک دن دگنی رات جگنی ترقی کرے گا. اور ہم نے نوجوان نسل کے کیا امید ہے, یقین ہے کہ نوجوان نسل جو ہے آگے کچھ کرے گی, یا مایوس ہے نوجوانوں سے؟ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر آج کل کے نوجوان بہت جذبہ ہے, اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے لگن ہے اور وہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اور الحمدللہ کر بھی رہے ہیں. پاکستانی جو ہیں, جہاں بھی پاکستانی رہتا ہے, چاہے پاکستان کے اندر ہے, پاکستان سے باہر ہے, اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. اور پاکستانی جو ہے, پاکستانی جو لوگ ہیں, ہم الحمدللہ اس پہ فخر ہونا چاہیے, بینگ مسلم, بینگ پاکستانی, کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی خدمت کر رہے ہیں. پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے. ابھی دیکھیں کتنی موٹر ویز بن چکی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان آرمی کو دیکھیں, کتنا اسلحہ ہمارے پاس, ایک سے ایک اچھا اسلحہ پاکستان, ایک سے ایک اچھا پائلٹ پاکستان میں موجود ہے, ایک سے ایک اچھا مجاہد ہے, ایک سے ایک اچھا سپاہی موجود ہے, ایک سے ایک اچھا سولجر موجود ہے, ایک سے ایک اچھا ٹینک موجود ہے, ایک سے ایک اچھا ایٹم بم موجود ہے. پاکستان نمبر 1 پہ ہر حوالے سے. تو ہم کوئی مایوس نہیں ہے, بلکہ خوشی ہوتی ہے پاکستانیوں کو جذبے کو دیکھتے ہوئے. اور پوری دنیا میں پاکستان کی جو محنت ہے پاکستانیوں کی, پوری دنیا اس کو مانتی بھی ہے, اپریشیٹ بھی کرتی ہے اور تسلیم بھی کرتی ہے. اسی امید کے ساتھ
کہ ہم انشاءاللہ مزید ترقی کریں گے اور ایک ایک فرد جو ہے ایک ستارہ ہے اور ہر ستارے نے اپنی روشنی بخیر کی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لاسٹ میں دروشی پڑھیں، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ و اصحابہ وسلم۔